میں ایک پیغام دے کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعمال نہیں کچھ بھی واہ واہ واہ. یہ حال ہمارا ہے. اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے. بس آپ کی رحمت کا سرکار سہارا ہے. بس آپ کی رحمت کا سرکار سہارا ہے. سبحان اللہ. اور یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈوبا ہوں گناہوں میں جو چاہو کرو لیکن ڈوبا ہوں گناہوں میں ڈوبا ہوں گناہوں میں جو چاہو کرو لیکن رحمت بھی تمہاری ہے آسی بھی تمہارا ہے. رحمت بھی تمہاری ہے آسی بھی تمہارا ہے. اور مقطع کا شعر سماعت فرما لیں. اے شمس شہیدی کی کیا نعت لکھے کوئی. یہ والد گرامی علامہ شمس زاہد علیہ رحمہ کا مقطع ہے. اے شمس شہیدی کی کیا نعت لکھے کوئی. اللہ نے جب خود ہی قرآن اتارا ہے. بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اللہ نے جب خود ہی قرآن اتارا ہے. اعمال نہیں کچھ بھی. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. حضرات گرامی میں نے جو کلام پڑھا ہے اسے بھی میری تقریر کا حصہ سمجھے اور میں صرف اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک پیغام دے کر کے اپنی بات کو ختم کر دے رہا ہوں. مختصر سا وقت ہے. شکوہ کرے کہ عرض تمنا کرے کوئی اس مختصر سے وقت میں کیا کیا کرے کوئی. لیکن اس آیت کریمہ کی روشنی میں جبکہ قرآن ہمیں خیر امت کہہ رہا ہے تو ہمیں اپنے عمل و ایمان کے بارے میں محاسبہ کرنا ہوگا. آج ہم خود اچھے عمل کر نہیں رہی ہیں اس لیے دوسروں کو نیکی کی دعوت کیسے دیں گے. آج برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں اس لیے ہم دوسروں کو برائیوں سے کس طرح سے منع کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ ہمارے اعمال وہ ہمارے سامنے ہیں. ہمارے اندر وہ کون سی برائیاں ہیں جو موجود نہیں ہیں. چاہے وہ جھوٹ ہو غیبت ہو شکوہ ہو شکایت ہو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنی ہو یہ سارے عیب. اور سب سے بڑا جو ہم جرم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے. اور حضرات گرامی رہی بات ایمان کی تو حدیث پاک ملاحظہ فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں کہ جو شخص بھی خلاف شرع کوئی امر دیکھے کوئی بات دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے بازو سے روک دے. اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے روک دے. اگر زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ اسے اپنے دل میں برا جانے. اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا ہوگا. آج ہم خلاف شرع امور دیکھتے ہیں کام دیکھتے ہیں مگر ہمارے اندر وہ طاقت نہیں نہ زبان میں طاقت نہ بازو میں طاقت کہ ہم اس برائی کو روک دیں. مجبور ہو کر کے اپنے دل میں اسے برا جان لیتے ہیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ جو برائیاں خود ہمارے اندر جنم لے رہی ہیں جو برائیاں خود ہم کر رہے ہیں اس کو روکنے کی طاقت ہمارے بازو میں بھی ہے
ہماری زبان میں بھی ہے. اگر ہم اس طاقت کو روکنے کے اگر اس برائی کو روکنے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کریں تو ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. مانا دوسروں کی برائیاں روکنے کے لیے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. ظاہری طور پر ہمیں وہ پاور، وہ طاقت، وہ قوت، وہ سیاست، وہ حکومت نہیں ملی ہے جس سے ہم ان باطل مقاصد کی تردید کر سکیں، لیکن اپنی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تو ہمارے پاس طاقت موجود ہے. ہم کیوں نہیں اپنی طاقت کے ذریعہ اپنی برائیوں کو ختم کرتے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم نے اپنی برائیوں کو ختم کر دیا تو پھر ہمارے بازو اور زبان میں وہ طاقت ملے گی کہ ہم دوسروں کی برائیوں کا اور پوری دنیا کے لوگوں کی برائیوں کا خاتمہ کر دیں گے. شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر. فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی عزیزان ملت اسلامیہ، آخری بات، آج ہمارے شاعر اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے، ہمیں طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں. حد تو یہ ہے کہ آج ہماری روٹی اور بوٹی بھی چیک ہونے لگی ہے. ایسے ماحول میں جبکہ ہمارے شاعر اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی برائیوں کو ختم کر دیتے، لیکن جیسے ہی وہ برائیاں ہمارے سامنے آئی ہم نے ان برائیوں کو پنپنے کے لیے اور کھلا دروازہ کر دیا. کیا کر دیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے ایک بات بتاؤ، ریل کی سیٹی کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ مسافروں کو آگاہ کیا جائے. اذان کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے کہ مسلمان مسجد میں نماز پڑھے. عزیزان ملت اسلامیہ، اگر مسافروں کو منزل مقصود پہ پہنچانا مقصود نہ ہو تو بند کرو ریل کی سیٹی بیٹی، نہ بجے رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کی آواز کو یا تو کم کر دو یا تو بند کر دو. اس لیے کہ صراط مستقیم پہ چلنے والے مسافر کا یہ آنا جانا ان کی حلق سے نہیں اترتا. ہم نے اپنی برائیوں کو جاری رکھا. چاہیے یہ تھا کہ ہم نے ان برائیوں کو ختم کر دیا ہوتا، ان کے برے مقاصد کا خاتمہ ہو گیا ہوتا، لیکن ہم نے دروازہ کھلا رکھا. کیا ایسا ہم نے کر دیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو بھی معلوم ہے جب یہ برائیاں ہم تک پہنچی تو یہ رمضان کا مہینہ تھا. ہم نمازیں پڑھ رہے تھے، مسجدوں کو آباد کیے تھے، مگر نماز گیا وہ رونقیں چلی گئی، رمضان گیا وہ رونقیں چلی گئی، برکتیں چلی گئی، حتیٰ کہ رمضانی بھائی بھی چلے گئے. اور پھر مسجد کا وہی حال ہوا کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اگر ہم نے مسجدوں کو آباد کیا ہوتا تو جو ان کے باسط مقاصد ہیں اس کی تردید ہو جاتی اور ہمارے فرائض کی ادائیگی بھی ہو جاتی. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات پہ زور دینا ہے کہ ان کے مقاصد کی تکمیل نہ ہونے پائے. تم مسجدوں کو آباد کرو. اگر وہ مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں تم مسجدوں کے اندر موجود رہو تاکہ مسجدوں کی بھی محافظت ہو سکے اور ہمارے اپنے فرائض بھی ادا ہو سکیں. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. یہی ہے آرزو شمس ہزی کی، خدا آباد رکھے اس چمن کو. اور اس عرس عزیزی کا پیغام بھی یہی ہے کہ عرس عزیزی کا پیغام نماز با جماعت کا اہتمام. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب ضیاء الحسنین صاحب سے نعت کے بھی اشعار سماعت کیے آپ نے اور تقریر بھی سماعت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3-4 سال تک یہ عرس حافظ ملت میں اب یہ نہیں بولیں گے. اب میں نعت کے 3 شعر کے لیے جناب اشفاق احمد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں.